السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا اس قدر ایک مشہور واقعہ ہے اور ایک مشہور سانحہ ہے جو امت کا ہر فرد جاننا چاہتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ نے واقعہ کربلا کو سنا، کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ واقعہ کربلا اس قدر تفصیلی اور لمبا چوڑا بیان کیا جاتا ہے؟ کیا واقعی اتنا لمبا واقعہ یا اس قدر پھیلا ہوا؟ کیا واقعی یہ مستند روایات میں ہے؟ کیا یہ سچ ہے مکمل؟ کتنا سچ ہے، کتنا جھوٹ ہے، کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ؟ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ درست واقعہ کربلا اور واقعہ کربلا کی حقیقت کتنی سچ ہے، کتنا واقعہ سچا ہے اور کتنا واقعہ ہمیں جھوٹا سنایا جاتا ہے، اور ہر انسان اس کو سن بھی لیتا ہے دلچسپی سے اور پھر مان بھی لیتا ہے۔ لیکن کبھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ محرم کے آتے ہی ہر انسان واقعہ کربلا سنا رہا ہے، لیکن وہ واقعی میں صحیح روایات کے مطابق ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر کوئی یہ واقعہ سناتا ہے تو وہ تاریخی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے سناتا ہے، لیکن کبھی کسی نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہی چیزیں رکھوں گی جو مستند روایات ہوں، جو صحیح روایات ہیں اور تاریخی حقائق اور اہل علم کے نزدیک معروف اور ثابت شدہ روایات۔ اگر آپ بھی واقعہ کربلا کی مکمل حقیقت جاننا چاہتے ہیں، کتنا سچ ہے اور کتنا نہیں، تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ کئی لوگ جو محرم میں واقعہ کربلا سننا چاہتے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کون ہیں، کیونکہ جن کے نام کی نسبت سے ہم اتنا محرم سوگوار بنا دیتے ہیں۔ ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، وہ کون ہے، آخر ان کی شہادت کو اس قدر اتنا مشہور کیوں کیا گیا؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور یہ محبت ہمارے لیے بھی ایمان کا بہترین درجہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ یعنی اگر ہم بھی حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی اس قدر قربت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ امت کے عظیم ترین لوگوں میں سے تھے۔ لیکن میں آپ کے سامنے واقعہ کربلا کی صرف اتنا سا واقعہ رکھوں گی جو واقعی میں ہمیں صحیح مستند روایات میں ملتا ہے۔ سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے اور یزید کی حکومت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یزید جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، اور حضرت امیر معاویہ اپنی خلافت کے بعد، اپنی حکومت کے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو حکومت تھما دیتے ہیں۔ اب جب یزید جو ہے وہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے، جب وہ حکمران بن جاتا ہے، تو اب تمام بڑے بڑے جو سرداران ہیں، جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، ان سب کو خطوط لکھے جاتے ہیں، خط لکھے جاتے ہیں کہ آپ سب بھی آئیں اور ان کی بیعت کی جائے یا اس کو حکمران مانا جائے۔ جیسا کہ آج کل ووٹ یا جو الیکشن ہے، اس طرح آپ سمجھ لیں کہ ان کے ذریعے ہم اپنے حکمران کو جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس دور میں جو بڑے سرداران ہیں، جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا، وہ بیعت کے ذریعے اس کو تسلیم کرتا تھا۔ اب جو لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، سب کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی، یزید کی حکومت کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ لیکن زیادہ حق کس کا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ظاہرہ نواسہ رسول ہیں، اور پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جاری تھی، پھر ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے جب اپنے بیٹے کو حکومت دے دی تو اب معاملہ سنگین ہو گیا۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں یا پھر نساء التعلم انسٹیٹیوٹ کے تحت کورسز کلاسز لینا چاہتے ہیں تو ان دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ان تمام کورسز میں، کلاسز میں تعلیم کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اور رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اب وہ جو خطوط سرداروں کو لکھے گئے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یقین نہیں تھا کہ کیا واقعی معاملہ اتنا سنگین ہو چکا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کوفہ میں حالات جاننے کے لیے اپنے ایک چچا زاد بھائی، یعنی اپنے کزن کو مسلم بن عقیل
ان کو کوفہ روانہ کیا کہ وہاں جا کر وہاں کے حالات مجھے بتا دیجیے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، کیا واقعی جو لوگ خطوط لکھ رہے ہیں وہ واقعی میں مجھے چاہتے ہیں یا نہیں۔ اب جو کوفہ کے لوگ تھے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ہی تھے، جو ان کو ماننے والے ہی تھے، انہی کی پارٹی کے لوگ تھے، وہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یزید کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب جب مسلم بن عقیل جاتے ہیں تو مختصر یہ کہ وہ سارے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں طلب کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ آ جائیں گے تو ہم انہی کو اپنا حکمران یعنی اپنا سربراہ مقرر کریں گے۔ لیکن کچھ حالات بدل جاتے ہیں۔ حکومت کے گورنر ان کے آنے کے بعد وہاں کے حالات تبدیل ہو گئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو وہاں تھے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور وہ واپس خبر نہ پہنچا سکے، اور وہ خطوط جو انہوں نے دیے تھے انہی کی انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں واقعی یہاں کے لوگ تو آپ کو چاہتے ہیں، آپ آ جائیے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو معاملہ الٹ ہو چکا ہوتا ہے، وہ لوگ پھر جاتے ہیں، وہ لوگ انہی کے ہو جاتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر بدل گئے۔ اب وہاں پھر آگے معاملہ جو ہے وہ اس قدر سنگین ہو جاتا ہے کہ وہاں شہادت واقع ہو جاتی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ نہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید تک پہنچایا گیا کہ کوئی فیصلہ ہو سکے، نہ ان کو واپس بھیجا گیا، اور نہ ہی کوئی درست فیصلہ کیا گیا، بلکہ ان کی سنی نہ گئی اور تمام لوگوں نے ان کو گھیرا اور وہاں پر ایک سنگین جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے بدلے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کئی تعداد میں شہید ہو گئے۔ اب یہ جو شہادت کا ایک المناک واقعہ ہے، ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہے کہ اہل بیت کے ایک نامور شہزادے کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہ تو حکومت کے لالچ میں وہاں گئے تھے، نہ ہی کوئی اور دنیاوی غرض تھی، بلکہ وہ اسلام کو بلند کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ایسا حکمران ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قائم رکھنے والا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو دن وہ 10 محرم 61 ہجری تھا۔ لیکن اب یہاں رک کر ایک سوال کریں خود اپنے آپ سے کہ کیا یہ شہادت ہمیں صرف رونا دھونا، غم یا سوگ سکھاتی ہے؟ کیا آپ رو دھو کر اور اس طرح ماتم اور یہ سب چیزیں کر کے، نوحہ خوانیاں کر کے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم واقعی میں اس پر غمگین اور ہم کچھ نہ کر سکے؟ کیا ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دیا، یا آج ہم ان سے محبت کر کے یا ان کے پیروی کر کے ان کے دین کو بچا نہیں رہے؟ صرف رونا دھونا تب کیا جاتا ہے جب ان کے مقصد کو قائم نہ رکھا جا سکے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اس امت کا کام یہ ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے واقعی میں محبت ہے تو پھر ان کی پیروی کیجیے، وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے اس مقصد کو پورا کیجیے۔ وہ تو شہید ہو گئے لیکن ان کا مقصد زندہ ہے، ان کے مقصد کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور سب سے پہلے واقعہ کربلا ہمیں حق پر استقامت سکھاتا ہے، حق پر ڈٹنا سکھاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ مسلمان حق کے لیے قربانی دے سکتا ہے لیکن حق کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہمیں صبر سکھایا ہے، ہمیں مقصد کو زندہ رکھنا سکھایا ہے، لیکن ہم بھول کیوں چکے؟ اور بالفرض اگر سوگ ہی منانا ہے تو ہمارے دین اسلام کے مطابق کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس دین پر قائم تھے، کیا اس دین میں یہ جائز ہے کہ 3 دن سے زیادہ پر سوگ منایا جائے؟ تو آج اتنے 100 سالوں کے بعد سوگ منانا کیسے جائز ہو گیا؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں منایا جا سکتا۔ تو یہ تو پھر ان کے دین کی ہی نافرمانی ہے۔ اگر آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دین کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ ان کے ساتھ نہیں، ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ اب واقعہ مختصر یہ ہے، لیکن اس واقعہ کو آپ کے سامنے کس قدر رنگینیاں دے دے کر، کس قدر پھیلا کر اور رونے کے انداز میں اور اس قدر سنایا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید اتنا بڑا واقعہ ہمیں کہیں اور سننے کو نہیں ملے گا۔ لیکن آپ سب یاد رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد کتنی احادیث کی کتابیں لکھی گئی، بخاری، مسلم، سیاہ ستہ اور اس طرح کی بڑی معتبر کتابیں اٹھا لیجئے، کسی کتاب میں آپ کو اتنا لمبا چوڑا واقعہ کربلا پورا نہیں ملے گا۔ یہ تاریخی روایات جو غیر مستند ہیں، جو کہ ضعیف روایات ہیں یا کچھ کا ثبوت ہی نہیں ملتا، ان واقعات کو اٹھا کر لوگ جو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اور ہم سب اس کو سن کر انجوائے کرتے ہیں. لمبا چوڑا واقعہ کربلا، او اچھا یہ تھا وہ تھا، کوئی سوال نہیں کرتا کبھی کہاں لکھا ہوا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں، یہ روایات میں کیوں نہیں، یہ مستند کتابوں میں کیوں نہیں. بالفرض ہمیں مل بھی جائے تو ایک بات یاد رکھیے کہ واقعہ کربلا ہو یا پھر کوئی اور واقعہ، اس سے بھی کئی بڑے بڑے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا کون سا زیادہ غم ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا یہ کوئی چھوٹا سا غم ہے؟ کیا اس دن کو بھی آپ اسی طرح ماتم کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں یا اپنے آپ کو چھریاں خنجر مارتے ہیں؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت نہ تھی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کس طرح کی شہادت جو ہے وہ پیش آئی، سب جانتے ہیں. اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام، 70 حفاظ کرام، صحابہ کرام جو خاص چنے ہوئے صحابہ کرام کو بلا کر دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اس دن کو کیوں اس طرح نہیں منایا جاتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاص صحابہ کرام موجود تھے، اس دور میں جب کوئی زیادہ لوگ مسلمان بھی نہ تھے. جب غزوہ احد کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے چہرے مبارک پر زخم جو ہے وہ بھر دیے جاتے ہیں، ان کے دانت مبارک شہید کر دیے جاتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، اس دن کو اس طرح سوگ سے کیوں نہیں مناتے؟ کیا یہ سانحہ کم تھا؟ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا بچہ بچہ جانتا ہے. اسکول کی چھوٹی چھوٹی کلاسز میں بھی جو ہے یہ واقعہ پڑھایا جاتا ہے. تو اس دن کو کیوں ایسے نہیں مناتے؟ اس دن کیوں چھریاں خنجر نہیں مارتے خود کو؟ تو اس لیے ان رسموں سے باز آ جائیں. یہ ایک رسم بن چکی ہے، ایک دین میں اضافہ بن چکا ہے کسی ایک شخصیت کے نام پر. ایسی بہت ساری شخصیات موجود ہیں. اگر آپ نے اسی طرح چھریاں خنجر مارنے ہیں یا خود کو سوگ منانا ہے یا سیاہ لباس پہننا یا اتنے دن جو ہے وہ غمزدہ گزارنے ہیں، خوشیاں نہیں منانی ہے، تو پھر آپ کے پاس سال میں میرے خیال میں شاید ہی کوئی دن بچے جو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی خوشی کا دن ہو. ہر دن سال میں کوئی نہ کوئی ایسا سانحہ آپ کو ضرور ملے گا. اسی لیے اللہ نے یہ اصول بنا دیا، اسی لیے دین کا یہ حصہ بنا دیا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرنا، ورنہ آپ پوری زندگی جو ہے وہ سوگ میں گزار دیں گے. تو خدا را ان لوگوں کی بنائی گئی پٹیوں اور ان آنکھوں پر جو ہے لگا دی گئی پٹیوں، ان کو اتار کر پھینک دیجئے، ان پر مت چلیے. دین اسلام واضح ہے، دین اسلام آسان ہے. آپ کو روزانہ ایک نئی صبح کا آغاز ملتا ہے، آپ کو روزانہ ایک نئی روشنی ملتی ہے، آپ کو روزانہ ایک نئی خوشی ملتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ آپ اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، خود کو سنواریں. اگر ان شخصیات سے آپ کو محبت ہے تو ان کی پیروی کیجیے، ان کے مقصد کو زندہ رکھ کر ان کے دشمنوں کو دکھا دیجیے کہ جن کو آپ شہید کرنا چاہتے تھے، ہم ان کے مقصد کو آج بھی زندہ لیے پھرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. اور حقیقت صرف اتنی سی ہے، باقی آپ سب جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، دین بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتے ہیں. ان رسموں سے باز آ جائیے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے ہمارے لیے. مزید اسی طرح محرم کے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. کمنٹ میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مزید عاشورہ، روزہ اور یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ لگاتار جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام بہت آسان ہے. اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور اس سچے دین کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا گیا. یہ جو شخصیات دنیا سے شہادت کا رتبہ پا گئی، ان کے مقصد کو اللہ ہمیں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.